دوستو، اسلام کے اندر زندگی اور آخرت دونوں کی باتیں صاف صاف بتلا دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت اہم ہے اور اسی کے اوپر ہماری اس زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو تفہیم القرآن سے پڑھ کر بتاتا ہوں۔ جواب یوں ہے کہ جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق نہایت معقول طریقے سے صاف صاف بتا دیا جاتا ہے مگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کے سامنے کچھ لوگ صحیح راستے پر چل کر مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں کہ غلط روی کے زمانے میں وہ جیسے کچھ تھے اس کی بنسبت راست روی اختیار کر کے ان کی زندگی کتنی بہتر ہو گئی ہے، مگر اس کے بعد بھی وہ کوئی سبق نہیں لیتا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب وہ صرف اپنی غلط روی کی سزا پا کر ہی مانے گا کہ ہاں یہ غلط روی تھی۔ جو شخص نہ ڈاکٹر کے ابھیاس پورن نہ مشوروں کو قبول کرتا ہے اور نہ اپنے جیسے بکثرت بیماروں کو حکیم کی یعنی ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے شفایاب یعنی روگ مکت ہوتے دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لیتا، اب وہ بستر مرگ یعنی موت کے بستر پر لیٹ جانے کے بعد ہی سویکار کرے گا کہ جس طریقوں پر وہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ اس کے لیے واقعی میں مہلک یعنی جان لیوا تھی۔ یہ جواب تفہیم القرآن والیوم 2 پیج نمبر 35 سے میں نے نقل کیا ہے۔ دوستو، زندگی اور آخرت کی یہ جو باتیں حکیمانہ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ اصل میں آج ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے اور وہ مقصد ہے اپنے معیار زندگی کو، سٹینڈرڈ آف لائف کو اونچا کرنا، اور اس کی کوئی سیما نہیں۔ اور اس تگو دو میں انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے آخرت کو بھول گئے۔ یاد کیجئے اسلام کے شروع کا وہ دور، جس دور میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صحابہ نے ایک نیک معاشرہ، ایک آدرش سماج وجود میں لایا تھا، تو اس کا اثاثہ بنیاد فکر آخرت تھی۔ یعنی جب بھی وہ کوئی کام کرتے اور ان کے سامنے کوئی پرلوبھن آتا، کوئی برا کرنے کا، کوئی بھرشٹ کام کرنے کا موقع آتا تو ان کو فوراً آخرت کی یاد آتی اور وہ کام سے بچ جاتے۔ اور آج وی آر لیکنگ بیہائنڈ، یہیں پر ہمارے سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم آخرت کے تصور کو محو کر چکے ہیں، ہمارے ذہنوں سے اس کو مٹا چکے ہیں۔ کئی لوگ تو استغفر اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جب کا جب دیکھا جائے گا، لیکن جب دوبارہ عمل کی مہلت نہیں ملیں گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، دوبارہ جو اقتباس میں نے پڑھ کے بتایا اس کو تین بار آپ سنیے اور کوشش کیجئے کہ اپنے دل کے اندر آخرت کا تصور قائم کریں، اور اس تصور کو آپ جتنا مضبوط بنائیں گے اس زندگی میں اتنے کامیاب ہوں گے، اور آپ ہی کے طریقے سے ہر آدمی اگرچہ سوچے گا تو ایک اچھا صالح معاشرہ آج بھی وجود میں آ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ انسان کی زندگی کے جس حصے سے اللہ کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اس حصے کا تعلق شیطان سے جڑ جاتا ہے۔ اور آج یہی ہوا ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم یعنی میجورٹی کی زندگی سے پورے قرآن کا میجورٹی کا جو حصہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، صرف عبادتوں تک کا حصہ جڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبادتوں کی برکات
मुसलमानों की निजी जिंदगी में तो है, लेकिन सार्वजनिक जिंदगी में, सार्वजनिक रूप से जो एक नेकी का माहौल हमको बनाना चाहिए था, वो बनाने में हम असफल रहे हैं। मैं जानता हूं आपके लिए मैंने ये जो कही हुई बातें हैं वो नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल अजनबी बात मैंने कही है, लेकिन दोस्तों हकीकी बात यही है। अगरचे इंसानियत को, कराहती हुई हिंदुस्तान की इंसानियत को, नागरिकों को बचाना है, करप्शन फ्री इंडिया बनाना है, तो हमको मुसलमानों को एक आदर्श आचरण करके देश के सामने एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा। ताकत से नहीं, दिलों को जीत के। उसके लिए जो खिदमत खल्क है वो काम करने पड़ेंगे। उसके लिए जिगरा लगता, ज्यादा पैसे नहीं लगते। अब मैं आपको बताता हूं, सिख कम्युनिटी माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन खिदमत खल्क के उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे हैं। यहां से होना पड़ता है, यहां से। अगरचे हम खिदमत खल्क करें, मस्जिदों को, खानखाहों को, दरगाहों को अगरचे हम खिदमत के सेंटर बना दें लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अन्न छत्र चलाएं अपनी बशाशत से, लोगों के लिए खून का अतिया देने वाले सेंटर खोलें, ब्लड बैंक्स खोलें, और साथ में दावत का काम अगरचे हम करें, तो मुझे यकीन है कि इस कराहती हुई जनता को, जो अन्याय और अत्याचार से पीड़ित है, एक बड़ी राहत देने में हम कामयाब होंगे। मेरे इन मुद्दों पर सोचिएगा। अगर आप नया सोफ़ा ख़रीदना चाहते हैं तो सीएम फर्नीचर नांदेड़ आपके लिए लाया है फुल कुशन सोफ़ा, कॉर्नर सोफ़ा, सागवान सोफ़ा, 3 साल की वारंटी के साथ, उम्दा क्वालिटी, वाजिब दाम। जल्द कीजिए।